وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ زمر آیت نمبر 52 سے 55 حصہ پنجم. آج کے سبق کا نمبر 81 آج کا موضوع: کیا ہمیں دوزخ کی آگ میں جانے کی بہت جلدی ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اولم يعلموا ان اللہ يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ان فی ذلك لآیات لقوم یؤمنون. کیا ان کو معلوم نہیں کہ خدا ہی جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے؟ جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری طرف سے لوگوں کو کہہ دو کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. خدا تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے اور وہ تو بخشنے والا مہربان ہے. وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. اور اس سے پہلے کہ تم پر عذاب واقع ہو، اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو اور اس کے فرما بردار ہو جاؤ، پھر تم کو مدد نہیں ملے گی. وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. اور اس سے پہلے کہ تم پر ناگہاں عذاب آ جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو، اس نہایت اچھی کتاب کی جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوئی ہے پیروی کرو. سامعین کرام، سورہ زمر آیت نمبر 52. لفظی ترجمہ: اولم یعلموا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. کیا انہیں معلوم نہیں، کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ ہی روزی کشادہ کر دیتا ہے اور تنگ کرتا ہے جس کی چاہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں جو یقین رکھنے والے ہیں. قل لعبادی الذین اسرفوا علی انفسہم. کہہ دو کہ اے میرے بندو
جنہوں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخشنے والا ہے، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے، وانیبوا الی ربکم، اور اپنے رب کی طرف رجوع کر لو، واسلموا لہ، اور اس کے حکم کے سامنے سر جھکا دو، من قبل ان یأتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے، ثم لا تنصرون، اور پھر تمہاری کوئی مدد نہیں کرے گا، واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، اور ان اچھی باتوں کی پیروی کرو جو میں نے نازل کی ہیں تمہارے لیے، جو نازل کی گئی ہیں تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے، من قبل ان یأتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ تم پر ناگہاں عذاب آ جائے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ سامعین اکرام، ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں سورہ زمر کے مضامین کو، اور بات چیت ہو رہی ہے توبہ کی۔ توبہ کا مطلب میں نے جو بھی مضمون میں نے ادا کیا ہے اب تک، آج ان آیات کا 5واں حصہ ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس میں اس کا گزشتہ تمام درس کا اگر میں خلاصہ بیان کروں تو وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے، ہماری منزل اللہ ہے۔ اگر ہم منزل دنیا کو بنا لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ بہت ظالم ہیں وہ لوگ جن کا رخ اللہ کی بجائے دنیا کی طرف ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ آج کا مسلمان ہے۔ آپ خود اپنا احتساب کریں کہ میرا رخ کس طرف ہے، میری زندگی موت کس کے لیے ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو یہ الا من تابہ کی بات کر رہا ہوں، جو ہمارا ہے نا کہ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، کہ رب کی طرف رجوع کر لو۔ تو اصل ایک میں قرآن کی آیت سے آپ کو سنا رہا ہوں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ ایک جملہ ہے، ہم نماز میں بھی اکثر پڑھتے ہیں، اور اس کا معنی کیا ہے؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنا رخ پھیر لیا ہے اللہ کی طرف جس نے زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں، میں یکسو ہوں اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ یہاں اس آیت کی روح سے میں تھوڑا سا ایک نقطہ آپ کو بتا دوں، یا تو انسان یکسو ہوگا یا نہیں ہوگا۔ یکسو ایک طرف، ہم یکسو ہیں لیکن ہم دنیا کے لیے یکسو ہیں۔ ہماری تمام جو ذہنی سٹرکچر ہے آپ دیکھ لیں، وہ دنیا کے لیے ہے۔ آپ کے نظر میں دنیا اہم ہے، جو مومن ہے اس کے لیے اہمیت اللہ کی اور آخرت کی ہوتی ہے۔ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے میرے سوچنے کے انداز سے، کہیں ایسا عمل میں نہ کر لوں جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ تو جو مومن ہے تو وہ تو اللہ کے لیے جیتا ہے، اس کا رخ اللہ کی طرف ہوتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے، میں آپ کے سامنے، آپ بور نہ ہوں ان میری باتوں سے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ قرآن ہے، یہ مومنانہ کردار ہے کہ آپ کو اپنا رخ اللہ کی طرف پھیرنا چاہیے اور اپنے عمل سے کہنا چاہیے، اپنے عمل سے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنا چہرہ، وجہت وجہی چہرہ ہے، میں نے اپنا چہرہ پھیر لیا اس ذات کی طرف جس نے زمین اور آسمان بنائے ہیں، میں یکسو ہوں، مشرک نہیں ہوں۔ اب اس میں ایک نقطہ ہے
اگر آپ کا رخ اللہ کی طرف نہیں ہے تو پھر آپ مشرک ہیں. یہ دیکھیں، یہ تو میں بیٹھا ہوں، آپ بیٹھے ہیں، تو ہم نے تو نصیحت لینی ہے قرآن سے. اگر ہمارا رخ چہرہ اللہ کی طرف نہیں ہے، رخ زندگی اللہ کی طرف نہیں ہے، تو پھر دوسرے صورت میں اس آیت کی روح سے پھر آپ مشرک ہیں. پھر تو اللہ کی، دیکھیں اگر آپ کا رخ جو ہے، یعنی آپ کی منزل، آپ کا مقصود، زندگی گزارنے کا مقصد اگر اللہ نہیں ہے تو پھر دنیا ہے. اور یعنی اگر کوئی دنیا دار بن گیا، آج کا سارے مسلمان دنیا دار ہیں، دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، دنیا کی طرف رخ ہے. آپ دیکھ لیں، ٹھیک ہے، اس بات میں ذرا ٹھہر جاتا ہوں نا. آپ یہ دیکھیں کہ میرا رخ، اپنے آپ سے پوچھیں، اپنے محاسبہ کریں کہ میری منزل کیا ہے، میں کن باتوں پر خوش ہوتا ہوں یا خوش ہوتی ہوں، یا خفا ہوتا ہوں یا خفا ہوتی ہوں. مرد و خواتین دونوں اپنے بارے میں سوچیں، کون سی باتیں میرے لیے خوشی کا باعث ہے، کون سی باتیں میرے لیے پریشانی کا باعث ہے. ہماری خوشی پریشانی تو دنیا تک محدود ہے. آپ دیکھ لیں، بچہ پیدا ہوتا ہے، لڈو بانٹے جاتے ہیں، لڑکا پیدا ہوا ہے، لڈو بٹ رہے ہیں. پھر اس کی سنت ہوتی ہے، تو پھر تو دعوت کا اہتمام ہوتا ہے، دمبے بکرے ذبح ہوتے ہیں، دعوت اڑائی جاتی ہے، وہ پھر آپ خوشی کرتے ہیں. پھر پہلا دن جب جاتا ہے اسکول میں، وہ خوشی کا دن ہوتا ہے. جب میٹرک پاس ہو جاتا ہے، وہ خوشی کا دن ہوتا ہے. پھر مٹھائی بانٹی جاتی ہے. پھر جب بچہ ڈاکٹر بن جاتا ہے، پھر مٹھائی، شادیانے، خوشی کے شادیانے بجنے لگتے ہیں، آپ کے دلوں میں خوشیاں بھر جاتی ہیں. تو ہماری ساری خوشی اور غم جو ہے وہ ظاہر سے ہے. مومن کی ساری خوشی اور پریشانی وہ اللہ کے گرد، یعنی اللہ کی رضا کے گرد گھومتی رہتی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ناراض ہو جائے میری اس سوچ سے، میرے اس عمل سے، اور پھر وہ اللہ کی رضا کے لیے اپنی زندگی کو، اپنی دنیا کو بیچ دیتا ہے آخرت کے لیے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. یہاں بھی یہ عباد کا لفظ ہے، میرے بندے. لوگوں میں سے اللہ تعریف کرتا ہے ایسے لوگوں کی جو من یشری نفسہ، جو اپنی جان کو بیچ دیتے ہیں اللہ کی رضا کی تلاش میں. جلد فرمائیے حضور، میں کیا بن جاؤں، کیا کروں کہ تو راضی ہو جا. واللہ رؤوف بالعباد. ایسے بندوں پر اللہ تعالیٰ بڑا مہربان، بڑا شفیق ہے. بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں. دیکھیں، توبہ، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہو. بہرحال میں آپ کو چند آیات بھی پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہی اصول ہیں، یعنی اصول بخشش جو ہیں وہ یہ ہے کہ پہلے آپ ندامت کا اظہار کریں، نادم ہوں. نادم کس بات پہ؟ نادم غلط انداز فکر سے، غلط مقصد حیات سے. یہ اصل ندامت تو یہ ہے. مطلب ایک آدمی، ایک مسلمان ہے، اس سے زنا ہو گیا، مثال کے طور پہ عرض کروں، تو حقیقت میں تو ہم آج کل تو یہ بھی بڑا مسئلہ چل رہا ہے دوستیوں کا، بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ اور یہ وہ. بہرحال میں اس بحث میں نہیں پڑتا، لیکن زنا ہو گیا، حرام کام ہے، اللہ نے منع کیا ہے. تو پھر اول تو ہمیں کوئی احساس نہیں ہوتا اس کا، اور کہ ہم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے. لیکن میں زنا ہے، یا شراب کا ایک گلاس آپ نے پی لیا یا چند گھونٹ پی لیے،
چکھنے کے لیے یا جو بھی ہے، جو بھی آپ کر رہے ہیں، اب یہ آپ کی نظر میں یہ گناہ ہے، آپ کی نظر میں یہ گناہ ہے، تو پھر یہاں بس پھر معافی مانگتے ہیں. یہ ویسی میں ایک مثال سی بیان کر رہا ہوں، ذرا بس غلطی سے میں نے شراب پی لی اور یہ وہ، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ زنا ہو گیا، چلے جیسے بھی ہو، یا اللہ مجھے معاف کر دے. ہم نے برائی کو، گناہوں کو محدود کر دیا ہے کچھ چند کاموں تک. گناہ صغیرہ، گناہ کبیرہ وہ ہیں، لیکن وہ مومنوں کے ہوتے ہیں. گناہ صغیرہ اور کبیرہ جو ہیں وہ مومنوں کے ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ، ہمارا تو ایمان باللہ ہی نہیں ہے، ہماری تو ساری زندگی جو ہے وہ یعنی اللہ پر تو ہمارا یقین ہی نہیں ہے، یقین نہیں ہے. ایمان تو ہوگا، یقین نہیں ہے. ایماندار تو ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں، لیکن یقین تو نہیں ہے. ہمارا یقین تو ظاہر پر ہے. تو یہ بھی تھوڑا سا آپ نوٹ کریں. اصل رجوع الی اللہ وانیبوا الی ربکم مطالبہ ہے پہلے. الا من تابا، قرآن کی بھی میں آپ کو آیات پیش کروں گا، اس میں پہلا لفظ جو ہے وہ پلٹنے کا ہے، اللہ کی طرف پلٹنے کا. ہم تو رجوع الی اللہ کے لیے تیار بھی نہیں ہوتے. چلیں ایک شخص دنیا دار ہے، ویسی میں مثال کے طور پہ آپ، ایک شخص دنیا دار ہے لیکن مرد ہے، اس نے مٹھی بھر داڑھی بھی رکھی ہے سنت کے مطابق، فیشنی نہیں، سنت کے مطابق داڑھی رکھ لی، 5 وقت کا نمازی ہے، اور اس کی کوئی دکان ہے، کوئی کاروبار ہے، کوئی نوکری ہے، بس کر رہا ہے، دنیا اس کی منزل ہے. ایک سیدھا سادہ آدمی ہے جس کو سوچ سمجھ کے بغیر، یعنی ہم سب بنا سوچے سمجھے زندگی گزار رہے ہیں. اللہ ہماری منزل نہیں ہے، منزل ہم نے دنیا کو بنا لیا ہے. اور ہمارے آباء و اجداد بھی ایسے کرتے چلے آئے، انہوں نے بھی ہمیں دنیا کے راستے پر ڈال لیا. ایک انسان مثال کے طور پہ روایتی مسلمان ہے جس کو کلمہ طیبہ کا مطلب بھی نہیں آتا، اور وہ کوئی ظاہری گناہ نہیں کر رہا، ظاہری جس کو آپ گناہ کہتے ہیں، وہ کوئی گناہ نہیں کر رہا، رزق حلال کما رہا ہے، نوکری کر رہا ہے، اور کوئی گناہ نہیں کر رہا، رشوت نہیں لے رہا مثال کے طور پہ، اور بس وہ مطمئن ہے. اکثر تو یہی ہوتا ہے نا، سرکاری ملازم ہوتے ہیں، رشوت وغیرہ لے کے پھر جب ریٹائر ہوتا ہے چھوٹی سی داڑھی چھوڑ دیتے ہیں اور پھر مسجد کو اپنا وہ بنا لیتے ہیں، آنا جانا شروع کر دیتے ہیں مسجد میں. میں نے دیکھا ہے ایسے، یعنی بس وہ لوگ جمع ہوتے ہیں، وہاں پھر گپ شپ ہوتی ہے، ایک ماحول وہاں بھی گپ شپ کا ماحول بنا لیتے ہیں. لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ رجوع الی اللہ ایک الگ چیز ہے. اور میں آپ کو وہ اس آدمی کی مثال دے رہا ہوں، اس کا مدعا جو ہے وہ بظاہر جو نیکی کے کام کر رہا ہے، بظاہر جو رشوت نہیں لے رہا، بظاہر جو کوئی گناہ کے کام میں ملوث نہیں ہے، لیکن اس کا مقصود، محبوب اور مطلوب ظاہر ہے، دنیا ہے، دنیا اس کے لیے ترجیح ہے، دنیا ہی اس کا مقصود ہے. یہ ہم سب کا حال ہے، ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. اس میں اگر کوئی آپ نیکی کریں یا گناہ کریں وہ تو برابر ہے. آپ کا تو راستہ ہی غلط ہو گیا، آپ کی تو نیت ہی خراب ہوگی دنیا میں رہنے کی. تو وہ شخص جو بظاہر نیک ہے اور بظاہر کوئی گناہ نہیں کر رہا، لیکن اصل جرم تو وہ کر رہا ہے، اصل تو وہ اللہ سے، اس کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے، دل لگا ہوا ہے دنیا میں. ہائے میرا بچہ، ہائے میرا نواسا، ہائے میرا پوتا، ہائے میرا مال، ہائے میری بیوی، ہائے میرا شوہر. اسی طرح عورتوں کو لے لیں آپ، جو کوئی ظاہری، ایک عورت ہے جو ظاہری کوئی گناہ نہیں کر رہی ہے، دنیا دار، بس شوہر سے ادھر ادھر بچے شوہر، بس بات ختم ہو جاتی ہے. ظاہری گناہ نہیں کر رہی، اصل گناہ اس نے کیا ہے. راستہ دیکھیں، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے نیکی اور بدی کو محدود کر دیا ہے چند کاموں تک. 5 بنا، جیسے کہ میں آپ کو کہتا ہوں، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کو ہم اصل چیز کہتے ہیں. بس اپنی نماز پڑھو، روزہ رکھو، اور کوئی ظاہری گناہ نہ کرو، غلطی نہ کرو، جو بھی ہے.
بس ہم کہتے ہیں یہ بس ہمارا کام ہو گیا پورا. پھر کبھی عبادات کے لیے وہ شب قدر، شب معراج، اور اس میں کوئی نفلی روزے، بعض لوگوں کی تو روزوں کے بھی یعنی بغیر ایمان کے روزے رکھتے رہتے ہیں، جمعرات کو روزہ، پیر کو روزہ وغیرہ وغیرہ، جو بھی نوافل، تہجد وغیرہ. ہمارا ایمان نہیں ہوتا. دیکھیں مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہمارا ایمان باللہ ہے نہیں، کلیئر بات ہے. ہمارا ایمان یقین دنیا پر ہے، دنیا ہی ہماری منزل ہے. ہم اللہ کی طرف رجوع کرنا ہی نہیں چاہتے، ہمیں اپنی غلطی کا احساس بھی نہیں ہے. دیکھیں ندامت میں نے آپ کو بنیادی طور پہ کی کہ اول چیز توبہ سے پہلے ندامت ہے. آپ کو احساس شرمندگی ہو کہ بھئی میری تو منزل غلط تھی، میں نے تو دنیا کی طرف رخ کر لیا تھا، میرے دل میں تو دنیا تھی، میں اب توبہ کرتا ہوں. تو توبہ آپ نے کرنی ہے، اپنے خود ہی نہیں کر سکتے. یہ پھر ایک الگ مسئلہ ہے، اس کی بھی میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بتاؤں گا کہ توبہ کیسے کی جاتی ہے، کیسے کی ہے، اس کا طریقہ انشاءاللہ میں بتاؤں گا. لیکن ابھی میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہم نے نیکی اور بدی کو چند کاموں تک محدود کر دیا ہے. باپ عام طور پہ اپنے جھوٹ مت بولا کرو، کسی کا مال نہ کھاؤ، کسی کو تکلیف نہ دو، اپنی نماز پڑھتے رہو، بس لگے رہو دنیا میں. یہ نہیں کہتا وہ کہ لگے رہو دنیا، بس وہ چند کاموں کی نصیحت کرتا ہے. بعض والدین تو میاں بیوی آپس میں، میاں نمازی ہے تو بیوی نمازی نہیں ہے، شوہر یا بیوی پردہ نہیں کرتی، تم پردہ کیوں نہیں کرتی اور سر کو کیوں نہیں ڈھکتی اور نماز کیوں نہیں پڑھتی. شوہر بیوی سے لڑتا ہے. بعض اوقات بیویاں جو ہیں شوہر بے نمازی ہوتا ہے، ہاں یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا، میں تو بڑی پریشان ہوں، میرا شوہر، میرے بچے بھی ہیں. یہ مطلب میرے سامنے ایک مسئلہ بھی آیا تھا نا، تو ایسا ہوتا ہے شوہر بے نمازی ہوتا ہے تو وہ بچوں کو بھی ہدایت نہیں کرتا تو بیوی کڑتی رہتی ہے. یہ ہم نے نیکی کو محدود کر دیا ہے، بس نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بس اسی تک. بچوں کو آپ کلمے رٹا دیتے ہیں، قرآن پڑھا دیتے ہیں، بس آپ کے نظر میں یہی اصل یہی دین ہے. بچوں کو قرآن پڑھا دیا اور یعنی انگلش سیکولر اسکول میں ڈال دیا جہاں بچوں کی کوئی اخلاقی تربیت نہیں، یعنی جدید حدود کی بنیاد پر وہ ہوتی ہے. لڑکے لڑکیاں آپس میں ملے ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں، بس نماز اگر وہ پابند بھی ہے بچہ تو کیا نمازی ہے. بالکل ایک بے رہروی کا یعنی ماحول ہے. ہماری منزل اللہ نہیں ہے. مختصر بات اگر میں کہوں، ہماری منزل اللہ نہیں ہے. آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے. یقین نہیں ہے، زبان سے ہم کہتے ہیں، بس زبانی سارا یعنی جس چیز کا تعلق باطن سے ہے تو اس پر ہمارا یقین نہیں ہے. اللہ کو منزل بنانا، اللہ کی ملاقات کے لیے تیاری کرنا، اللہ کے راستے پر چلنا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا، یہ ہمارے لیے یہ ساری باتیں غیر اہم ہیں. حقیقت میں ایسا ہی ہے. میں تو آپ کے بیچ میں ہی رہ رہا ہوں نا، مجھے پتہ ہے. لوگوں کی نظر میں تو بس ظاہر، دین کا بھی ظاہر، پائچے اٹھا لو، پگڑی باندھ لو، داڑھی چھوڑ دو، یہ سارے کام برے نہیں ہیں لیکن بس اسی تک محدود ہیں. یا رسول اللہ کہو مت کہو، اور بس وہ جو بھی اختلافی باتیں، رفع یدین کرو نہ کرو، تراویحاں 8 رکعت ہیں، تراویحاں 20 رکعت ہیں. ظاہر میں ہم لڑ رہے ہیں آپس میں اور ہمیں لڑائے جا رہے ہیں. دین کے ظاہر چند باتیں ظاہر کی ہم نے اپنا لی ہیں اور بس پھر زندگی گزار رہے ہیں. دیکھیں یہ ایک بڑی خطرناک سی صورتحال ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں. میں آپ کو یعنی شرمندگی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کون سا جرم کر رہے ہیں. آج کے مسلمان کو یعنی یہ جرم عظیم کر رہا ہے، یہ مومن نہیں ہے، بننا بھی نہیں چاہتا، ضرورت بھی نہیں ہے اس کو. آپ دیکھ لیں، قرآن سے تو ہم نے اپنا رخ پھیر لیا ہے. قرآن جو کتاب ہدایت ہے وہ تو متقین کے لیے ہے.
اور تقوی آپ دیکھ لیں تقوی کی کیا معنی ہے ہمارے عام مروجہ. متقی پرہیزگار ایک خاص بس تصور ہے اور تو کوئی تصور نہیں. سارے دین کی ساری باتوں کا تصور یا تو غلط ہے یا محدود ہے. یہ ایک میں چیلنج کے طور پہ دین سے جو بھی چیزیں تعلق رکھتی ہیں یا تو اس کا معنی محدود ہے یا غلط ہے. عبادت، بس عبادت کو آپ نے محدود کر دیا ہے، پھر عبادت کو آپ نے مقصود بنا لیا ہے کہ یہی مقصد ہے. اب اس کی تو ہماری کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی کہ بھئی عبادت کا مقصد کیا ہے. تو بس ہم کہتے ہیں یار اللہ تعالیٰ کو تو عبادت کی ضرورت نہیں ہے، چلو زندگی اپنی مرضی سے گزارو. تو دین کے جتنے بھی کام ہیں اس بارے میں آپ سوچیں. مجھے جلدی نہیں ہے مضمون کو ختم کرنے میں. آپ سوچیں کیا دین کے جو بھی کام ہیں کیا آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ اس کا حقیقی مطلب کیا ہے یا اس کا تقاضا کیا ہے؟ ہم نہیں سمجھتے، جاننا بھی نہیں چاہتے. مختصر بات کہ دین کو ہم جاننا بھی نہیں چاہتے. زیادہ ہوا تو بچہ کتابوں میں آپ نے درس نظامی کرا دیا اس کو بچے کو، اور ظاہری جب مدرسوں میں جاتا ہے تو ایک خاص مسلک کی ٹھاپا ہوتا ہے اس پہ. پہلے وہ اختلافی مسائل، مخالف فرقے کے اختلافی مسائل، ان کے پھر دلائل یہ سکھائے جاتے ہیں. تو دیوبند کے مدرسے سے جو بچہ پڑھ کے نکلتا ہے وہ کہتا ہے کہ بس اگر حق ہے تو بس یہی دیوبند ہے. بریلوی اگر کوئی مدرسے سے تو وہ دوسرے دیوبندی کو کہتا ہے یہ تو ٹھیک نہیں ہے، ان کا تو عقیدہ ہی خراب ہے، یہ تو گستاخ رسول ہے. اور اسی طریقے سے ہم یہ سب ظاہر ہے، بس علم کا صرف ظاہر ہے، قرآن کا صرف رسم الخط ہے. آپ دیکھ لیں درس نظامی کو کتابیں جب پڑھاتے ہیں آپ صرف ظاہری علوم آپ سکھاتے ہیں، باطنی نور کی کوئی طرف کوئی توجہ نہیں ہے. نہ نور والے استاد ہیں الا ماشاء اللہ کی بات الگ ہے. عام طور پہ تو بس یہی صرف نحو اور یہ گردانے وغیرہ تجوید اور یہی ہوتا ہے. تو میں اس پہ دیکھیں میرا وہ بات نہیں کر رہا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے دین کے ظاہر کو اختیار کیا ہوا ہے. کسی نے کیا ہے کسی نے نہیں کیا. جس نے کیا ہے وہ صرف ظاہر پہ بحثیں ہو رہی ہیں. باقاعدہ آپ دیکھ لیں، اور آج کل تو نئی نئی تشریحات آ رہی ہیں دین کی. اسکالرز بنے ہوئے ہیں، داڑھی ہے نہیں، اور یعنی سنت رسول چہرے پہ داڑھی کی نہ رکھنے کی وجوہات ہیں. ایک اسکالر مذہبی اسکالر ہے وہ خشخشی داڑھی، اور پھر دلائل کہ اس کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے، خشخشی داڑھی بھی کافی ہے. اور ان کے جو بچے ہیں وہ پھر خشخشی داڑھی بھی ان کی نہیں ہے. اور جو ان کے متبعین ہیں اور جو ان کے عہدیدار ہیں ان کی تو داڑھی نہیں ہے، سرے سے کلین شیو ہیں، بعض ایسے بھی ہیں. لیکن میرا کسی سے کوئی دیکھیں لینا دینا نہیں ہے. میں صرف آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ معاشرہ گمراہی کے راستے پر ہے. ہم یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون. ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت نازل فرمائی ہے قرآن میں کہ یہ آج کے مسلمان یہ ظاہر دنیا کے بارے میں جانتے ہیں، ظاہر دین کے بارے میں جانتے ہیں، حقیقت سے یہ غافل ہے. بندگی کی دعوت خالص کوئی نہیں دے رہا. فرقہ واریت ہے، فرقہ واریت ہے، فرقہ واریت ہے. قصے کہانیاں، بعض اوقات تو قصے کہانیاں ہیں، بس قصے کہانیاں ہیں اور بس. تو اس طریقے سے ہم سب زندگی گزار رہے ہیں. آپ اس پہ سوچیں، بات کریں گے. ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولم یعلموا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ
ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ من قبل ان یأتیکم العذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اولم يعلموا ان اللہ يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ان في ذلك لآیات لقوم یؤمنون۔ کیا ان کو معلوم نہیں کہ خدا ہی جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے؟ جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری طرف سے لوگوں کو کہہ دو کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، خدا تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے اور وہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ اور اس سے پہلے کہ تم پر عذاب واقع ہو، اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو اور اس کے فرما بردار ہو جاؤ، پھر تم کو مدد نہیں ملے گی۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اور اس سے پہلے کہ تم پر ناگہاں عذاب آ جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو، اس نہایت اچھی کتاب کی جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوئی ہے پیروی کرو۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔